وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص. 10 سال مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو 10 سال عمر تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو 20 سال عمر تھی. 10 سال مسلسل خدمت کی ہے اور ہر وقت حاضر رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان بیمار ہوئے. صحابی ہیں، نوجوان صحابی ہیں، اور ایسی بیماری کہ جو ان کے لیے سبب موت بن گئی. مرض الوفات میں تھے، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بیمار ہو، تکلیف میں ہو، دکھ میں ہو تو اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، اس کی خیر خبر لینی چاہیے، اس کی عیادت کرنی چاہیے. تو عیادت یہ بھی ایک عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ذکر اور تلاوت عبادت ہے، اسی طریقے سے بندے مومن کی عیادت، اس کی مزاج پرسی، اس کی خبرگیری، یہ بھی عبادت ہے. اور اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ امام الانبیاء یہ عبادت کر رہا ہے. ہم جائیں فلاں کے یہاں، ہم فلاں کی خیریت پوچھنے جائیں، ہم مفتی صاحب، ہم حضرت ہیں، ہم فلاں ہیں اور ڈھکا ہیں. وہ کون جا رہا ہے؟ امام الانبیاء جا رہے ہیں، سید الکونین جا رہے ہیں، خاتم النبیین جا رہے ہیں، رحمت للعالمین جا رہے ہیں، خلاصہ کائنات جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے ایک شاگرد کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. صحابی یعنی نبی کا شاگرد، ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. وہاں پہنچ کر آپ نے پوچھا: کیف تجدک؟ اگر ہم بیمار ہوں اور کوئی آ کر کے ہم سے پوچھے کیا حال ہے، مزاج کیسے ہیں، تو ہم کیا جواب دیں؟ بہت درد کر رہا ہے، طبیعت بالکل اچھی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، یہاں تکلیف ہے، وہاں تکلیف ہے، یہ بیماری ہے، وہ بیماری، ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. یہی کہیں گے نا. اگر پوچھ لیا کیف تجدک، کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، مزاج کیسے ہیں. لیکن یہ دیکھیے نبی کا پروردہ ہے،
نبی کا فیض یافتہ ہے، نبی کی صحبت میں تربیت پائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیف تجدک، کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں ارجو اللہ یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت کا امیدوار۔ کوئی جسمانی تکلیف، کوئی دکھ، اس کا تذکرہ نہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تذکرہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ جہاں جا رہے ہیں، جو انسان کی آخری اور دائمی منزل ہے، اس کی فکر دامنگیر ہے اور اس کے تعلق سے گفتگو کر رہی ہے۔ انی ارجو اللہ یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت کا امیدوار۔ وانی اخاف ذنوبی، جہاں اللہ کی رحمت سے لو لگی ہوئی ہے، اس کی رحمت کا امیدوار ہوں، وہیں اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں، کہیں گرفت نہ ہو جائے، کہیں سوال نہ کر لیا جائے، کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ تو یہ ان کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ تھا جو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے سوال کے جواب میں، کیف تجدک، کیا حال، مزاج کیسے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو کہتے ارجو اللہ یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنی گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں، ڈر بھی لگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اس لیے کہ یہ تسلی دینے کا موقع ہے۔ جیسے ہم کسی سے پوچھ لیں کہ بھئی کیسی طبیعت ہے، یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو تسلی دیتے ہیں بھئی گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے، ٹھیک ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے، بستر سے اٹھ جاؤ گے، ہم تسلی کے کلمات کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تسلی دی، فرمایا لا يجتمعان فی قلب فی مثل هذا الموطن، ایسے نازک موقع پر جس کے دل میں یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جائیں گی، اللہ تعالی وہ نعمت عطا کرے گا، وہ دولت دے گا جس کا وہ امیدوار ہے، اور اس چیز سے اس کو بچا لے گا، اس کی حفاظت فرما دے گا جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے خوف اور رجا۔ خوف اور رجا کہ انسان اپنی گناہوں سے ڈرتا رہے، اپنی نالائقیوں سے ڈرتا رہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہ، اور گناہ کرنے سے بچتا رہے، گناہ کرنے سے بچتا رہے، جو غلطی ہو گئی اس سے ڈرتا رہے، اور نماز پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتا رہے، پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی رہے۔ یہ ایمان کے دو بازو، خوف اور رجا ایمان کے دو بازو ہیں۔ جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو وہ نڈر اور جری ہو جاتا ہے، اور جو نڈر اور جری ہو جاتا ہے اس کی زندگی گندی ہو جاتی ہے، وہ گناہوں کے دلدل میں گر جاتا ہے، اللہ کا نافرمان، عاصی، گنہگار اور باغی ہو جاتا ہے۔ کون؟ جو نڈر اور بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی گرفت اور اس کے مواخذے سے بے خوف ہو گئے ہو؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کان کھول کر سن لو، نڈر اور جری اللہ سے بے خوف وہی ہوتا ہے جس کے مقدر میں نقصان ہی نقصان ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، جس کی نیا ڈوبنی ہی ڈوبنی۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اس لیے کبھی جری نہیں ہونا چاہیے، نڈر نہیں ہونا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر امید ٹوٹ جائے، اگر امید ٹوٹ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا معاف کریں گے، میری دعا ہی کیا ہوتی ہے، میری دعا کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، نماز تو میں نے پڑھ لی لیکن میری نماز ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا قبول کریں گے، یہ مایوسی کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو۔ کیوں؟
اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہے، کافر ہے۔ تو ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر ایمان کے ان دونوں بازوؤں کو برابر رکھنا چاہیے۔ بندہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار رہے، اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور یہی سبق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں دیا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بے انتہا مہربان اور شفیق ہوں، اس لیے میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، لو لگا کے رکھیں، میری رحمت کے امیدوار بن کے رہیں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب شدید ہے، مجھ سے نڈر بھی نہ ہو، جری بھی نہ ہو، بے خوف بھی نہ ہو کہ نڈر اور جری ہو کر بے خوف ہو کر جو چاہیں کریں اور جیسے چاہیں رہیں۔ اس لیے دونوں ایمان کے دونوں بازوؤں کو برابر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی ہو، لیکن بغیر کچھ کیے امیدوار نہیں ہونا چاہیے۔ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتا ہے، حج فرض ہے نہیں کرتا ہے، خیر اور بھلائی سے بالکل دور ہو کہتا اللہ کریم، اللہ کریم، یہ مومن کی شان نہیں، یہ گدھا پن ہے۔ کچھ کرو، اللہ کی رحمت کے لائق بنو، پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھو، اللہ کی رحمت کے کم مستحق اپنے آپ کو بناؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق بننے کے جو کام ہیں وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، میری رحمت ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ شیطان خوش ہو گیا، کیوں خوش ہو گیا؟ کہتے ہیں میں بھی تو ایک چیز ہوں، جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دائرے میں ہے تو میں بھی ایک چیز ہوں، میں بھی اللہ کی رحمت کے دائرے میں ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی لوٹیاں ڈبو دی، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میری رحمت ہے تو وسیع، ہر کوئی چیز اس رحمت کے دائرے سے خارج نہیں ہے، لیکن یہ رحمت ملے گی اس کو جو متقی و پرہیزگار ہوگا، اطاعت شعار و فرما بردار ہوگا، جو متقی و پرہیزگار ہوگا، اطاعت شعار و فرما بردار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر پر چلتا ہوگا، چلتے رہنے کی کوشش کرتا ہوگا، اس کے نواہی و زواجر سے بچتا ہوگا، بچتے رہنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ تو یہ خوف اور رجا یہ عظیم صفت ہے، یہ عظیم صفت ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک پلہ جھک گیا تو مارا گیا، رجا غالب ہو گیا تو پھر طاعت و عبادات کی فکر اس کو نہیں رہے گی، اللہ کریم، اور اگر خوف غالب ہو گیا تو پھر مایوسی آ جائے گی، اور مایوسی یہ بندے مومن کی شان نہیں، اس لیے دونوں کو برابر رکھنا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی ایسا بیان سنا، ایسا واقعہ سنا جس کی وجہ سے خوف بہت زیادہ پیدا ہو گئے تو فوراً ایسے بیان سن لینا چاہیے، ایسی آیات اور واقعات پڑھ لینے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بڑھے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کا تذکرہ کیا ہے فوراً جہنم کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، تاکہ بندہ جنت کا تذکرہ سن کر کے اتنا زیادہ اللہ کی رحمت کا امیدوار نہ ہو جائے کہ بالکل بے خوف اور نڈر ہو جائے، اس لیے فوراً جہنم کا بھی تذکرہ کیا۔ جہاں جہنم اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا فوراً بعد جنت اور جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا، اس لیے کہ اگر جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ نہ کرے تو بندے کے اندر خوف غالب آ جائے گا، اور پھر جب خوف غالب آ جائے گا تو مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اچھوں کا تذکرہ کیا وہیں بروں کا بھی تذکرہ کر دیا، جہاں بروں کا تذکرہ کیا فوراً اچھوں کا تذکرہ کر دیا۔ تو ہمیں کوشش کر کے اپنے ان دونوں
پہلوؤں کو، ان دونوں صفتوں کو برابر رکھنا چاہیے. جیسے وہ جلیل القدر صحابی ہیں، بالکل نازک گھڑی ہے، اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، لیکن لو لگی ہوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کی، اور ڈر بھی لگا ہوا ہے اپنے گناہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں. جتنی اچھی اور عمدہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس سے متصف فرمائیں، اور جو بری عادات اور صفات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. ہمارے اس کہنے اور سننے کو اپنے فضل سے قبول فرما کر اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.